والصلاة على من جعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية وصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم القاضبية والهجج الردوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة الأسرية والغيبة الإلهية أعني بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. درود بھیجیے محمد و آل محمد کے ساتھ. سامعین محترم، اہل بیت کو خداوند متعال نے مصطفیٰ بنایا. اہل بیت کو خداوند متعال نے مجتبی بنایا. اہل بیت کو خداوند متعال نے مرتضی بنایا. جب یہ وجود نورانی میں تھے تو عالم ملکوت میں سب علی تھے، اور جب زمین پر آئے تو کوئی حسن بنا، کوئی حسین بنا، کوئی محمد بنا، کوئی فاطمہ بنا. کیونکہ پروردگار عالم نے خداوند متعال نے انہیں مصطفیٰ بنایا ہے. کیونکہ پروردگار عالم نے انہیں چن لیا ہے تو ظاہر سی بات ہے جن کی ہدایت کے لیے چنا ہے ان سے ان کو اعلیٰ رکھا ہے، افضل رکھا ہے، اولا رکھا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ پروردگار عالم نے اپنی مرضی کے تحت انہیں اعلیٰ و اولا رکھا، بلکہ انہوں نے اپنی اہلیت کو ثابت کیا کہ کائنات میں ہم سے زیادہ کوئی افضل ہو نہیں سکتا. انہوں نے اپنے وجود سے، اپنے امتحانات سے، دیکھیے امتحان دو وجہوں سے ہوتا ہے. امتحان دو وجہوں سے ہوتا ہے. ایک وجہ امتحان کی ہوتی ہے کہ جس سے امتحان لیا جا رہا ہے اسے معلوم ہو کہ اس کے اندر کتنی کیپیبلٹی ہے، کتنی صلاحیت ہے. اور دوسری وجہ یہ تاکہ جو امتحان لینے والا ہے اس پر کوئی اعتراض نہ ہو. اگر امتحان لیے بغیر وہ نمبر دے دے، ممکن ہے کسی کو پہلی پوزیشن دے دے، ممکن ہے کسی کو دوسری پوزیشن دے دے. استاد ہے، معلوم ہے اسے کون پہلی پوزیشن پہ آئے گا، کون دوسری پوزیشن پہ آئے گا، مگر اعتراض اسے ہوگا جو دوسری پہ آیا. اعتراض اسے ہوگا کہ اے استاد آپ نے امتحان تو لیا نہیں، آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ پہلی پر ہے یہ دوسری پر ہے. یہی وجہ ہے اللہ نے آدم کے ذریعے سب کا امتحان لیا اور کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ. خود بخود معلوم ہو جائے گا توحید کو حقیقی طور پر کون مانتا ہے، دکھاوے کے طور پر کون مانتا ہے. مگر کچھ ذوات ایسی تھی جن کا امتحان بعد میں لیا گیا. اللہ نے
رتبہ پہلے دیا۔ پروردگار عالم نے کچھ ذوات ایسی تھی جن کو پروردگار عالم نے رتبہ پہلے دیا اور امتحان بعد میں دیا، اور کچھ شخصیتیں ایسی تھی جن کا امتحان پہلے لیا، عہدہ بعد میں دیا۔ امتحان پہلے کس کا لیا؟ حضرت ابراہیم کا۔ بیٹا قربان کرنا پڑے گا، کہا پروردگار قربان کروں گا، کس لیے؟ تاکہ امامت مل جائے۔ معلوم یہ ہوا امامت کے لیے بیٹوں کو قربان کرنا پڑتا ہے، بیٹیاں دینی نہیں پڑتی۔ امامت بیٹیاں دینے سے نہیں ملتی، امامت بیٹوں کو خدا کی راہ میں قربان کرنے سے ملتی ہے۔ حضرت ابراہیم امتحان، آگ میں کودنا پڑے گا، کہا کود جاؤں گا۔ بیٹا قربان کرنا پڑے گا، کہا قربان کر دوں گا۔ ابراہیم نمرود سے لڑنا پڑے گا، کہا پروردگار لڑوں گا۔ تو اس وقت پروردگار عالم نے کہا انی جاعلک للناس اماما۔ جب یہ تمام امتحانات ہو گئے تو پروردگار عالم نے کہا اب ہم تمہیں امامت دے رہے ہیں۔ توجہ ہے، ہلکی ہلکی گلاب کی خوشبو بھی آ رہی ہے۔ توجہ ہے کہ اس وقت اللہ نے یہ جملہ کہا کہ اب ہم تمہیں امامت دے رہے ہیں۔ جب امامت کی بات آئی تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ پروردگار کیا یہ عہدہ میری اولاد کو ملے گا؟ پروردگار یہ عہدہ میری ذریت میں دے دے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ یہ عہدہ لا ینال عہدی الظالمین، یہ عہدہ ظالموں کو نہیں ملے گا۔ پتہ یہ چلا کچھ شخصیتیں وہ ہیں جن کا امتحان لے کر بعد میں اللہ امامت دیتا ہے، کچھ شخصیات وہ ہیں جنہیں پہلے امامت دیتا ہے، بعد میں وہ اپنے آپ کو ثابت کرتی ہیں اللہ نے جو عہدہ دیا ہے ہم اسی کے لائق تھے۔ درود پڑھیے محمد والے تو وہ کون سی شخصیات ہیں جن پر پروردگار عالم نے اعتبار کیا اور انہیں عہدہ دے دیا اور بعد میں وہ اپنا امتحان دیتی رہی؟ حضرت ابراہیم کی بات تو یہ رہی، اللہ قانون سمجھانا چاہ رہا ہے کہ کچھ شخصیات وہ ہیں جن کا میں امتحان لے کر انہیں عہدہ دیتا ہوں، مگر کچھ شخصیات وہ ہیں چاہے وہ خواتین میں ہوں چاہے وہ مردوں میں ہوں، میں انہیں رتبہ دے دیتا ہوں۔ تو ایک مرتبہ جناب حنا نے منت مانی، پروردگار اگر تو مجھے بیٹا دے دے تو میں اسے تیرے گھر کے لیے مخصوص کر دوں گی، نذر کر دوں گی۔ تو اس وقت حضرت مریم کی ولادت ہوئی۔ جب حضرت مریم کی ولادت ہوئی تو جناب حنا، جناب مریم کی والدہ نے یہ جملہ کہا پروردگار یہ بیٹا تو نہیں ہے۔ تو فوراً پروردگار عالم نے یہ جملہ کہا لیس الذکر کالانثی، جیسا تو یہ بیٹا چاہتی تھی یہ اس سے بہتر ہے، یہ ایسی بیٹی ہے جس پر ہزاروں بیٹے قربان ہو جائیں۔ تاریخ میں پہلی دفعہ یہ دیکھنے کو مل رہا تھا کہ اللہ نے ایسی بیٹی کا اعلان کیا ہے جس کے لیے یہ جملہ آ رہا ہے لیس الذکر کالانثی، جیسا تم بیٹا چاہتی تھی یہ اس سے بہتر ہے۔ اور اللہ گویا کہ بتا رہا ہے یہ ایسی بیٹی ہے جس پر ہزاروں بیٹے قربان ہو جائے، ایسی بیٹی ہے۔ اللہ نے اعلان کیا ان اللہ اصطفیٰ کے وطہرکے واصطفیٰ کے علی نساء العالمین، اے مریم ہم نے تم کو چنا، طاہر بنایا، پھر عالمین کی عورتوں پر تجھے چن لیا، چنا پہلے امتحان بعد میں لیا۔ درود پڑھیے محمد والے محمد بلند بلند صلوات۔
چنا پہلے امتحان بعد میں لے لیا، اور کتنا رتبہ دیا، ان اللہ اصطفیٰ کے وطہر کے واصطفیٰ کے علی نساء العالمین، 2 دفعہ پروردگار عالم نے استفاء کا لفظ استعمال کیا، عالمین کی عورتوں پر پروردگار عالم نے جناب مریم کو چن لیا۔ تو اب یہاں سے میں ایک سوال کرتا ہوں، توجہ ہے، بیدار مجمع رہے، سوال یہ ہے اللہ نے چنا تو عورتوں میں اور عالمین کی عورتوں پر افضل بنایا، مگر کوئی ایسا مرد ہے جو کہہ سکے میں مریم سے افضل ہوں؟ کوئی مریم کے زمانے میں ایسا کوئی مرد ہے جو کہہ سکے میں مریم سے افضل ہوں؟ وہاں تو جناب زکریا بھی مریم کی تعظیم کر رہے ہیں، گویا کہ بتا رہے ہیں چاہے جس کو بھی اللہ چنے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، جسے اللہ چن لیتا ہے اسے اپنے زمانے کے مردوں اور عورتوں پر افضل بنا دیتا ہے۔ جناب مریم ولادت ہوئی اور ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا۔ وہ مسئلہ یہ تھا کہ دنیا شور کرتی ہے، جو شور کرتے ہیں ان کے پاس شعور نہیں ہوتا، اور جن کے پاس شعور ہوتا ہے وہ شور نہیں کرتے۔ بہت دفعہ یہ جو میڈیا پر کلپس آتے ہیں اور فوٹو آتے ہیں تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ شور کے لیے کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں اسے شور مت سمجھو، یہ شعور دینے کے لیے کر رہے ہیں، لوگوں کو دعوت دینے کے لیے کر رہے ہیں، شعور دینے کے لیے کر رہے ہیں۔ مگر آگے بڑھیے، حضرت مریم کو جب اللہ نے منتخب کیا تو ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا۔ وہ مسئلہ کیا تھا؟ کہا کہ شریعت دویت کی پالیسی اختیار کیے ہوئے ہے، سنویت کی پالیسی اختیار کیے ہوئے ہے، یعنی کیا؟ مرد کو زیادہ اہمیت دیتی ہے، خاتون کو اہمیت نہیں دیتی۔ اللہ نے کہا تم اہلیت پیدا کرو میں تمہیں مریم بنا دوں گا۔ اللہ نے اعلان کیا تم اہلیت پیدا کرو میں تمہیں مریم بنا دوں گا، اور کیسا مریم بناؤں گا کہ میرا عہدے والا نبی مریم کا احترام کرے گا۔ جناب زکریا کون؟ نبی ہے۔ جناب یحییٰ کون؟ نبی ہے۔ جناب عیسیٰ کون ہے؟ نبی ہے۔ بی بی مریم کے پاس ظاہراً عہدہ نہیں ہے مگر رتبہ اتنا سوا ہے، اتنا بلند ہے۔ جب جناب مریم آتی ہے حضرت عیسیٰ بھی تعظیم کرتے ہیں، حضرت یحییٰ بھی تعظیم کرتے ہیں، حضرت زکریا بھی تعظیم کرتے ہیں۔ گویا کہ خدا ذہن بنا رہا ہے، کل کو یہ نہ کہنا اگر کوئی نبی کسی بچی کی تعظیم کرے تو یہ نہ کہنا کہ ایک باپ ہے جو بیٹی کی تعظیم کر رہا ہے، بلکہ یہ دیکھنا ایک عہدے والا ایک رتبے والے کی تعظیم کر رہا ہے۔ توجہ ہے، اللہ نے جو افضل بنایا وہ رتبے کی بنیاد پر بنایا۔ پروردگار عالم نے یہی سے پیغام دے دیا تم اپنے آپ کو اہل بناؤ۔ میں تمہارے سامنے جناب مریم کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، گویا کہ مریم کے سامنے عیسیٰ بھی جھک رہے ہیں، زکریا بھی جھک رہے ہیں اور یحییٰ بھی جھک رہے ہیں۔ رتبہ دیکھیے گا، رتبہ جناب مریم کا ہے، عہدہ جناب زکریا کے پاس ہے، مگر جب جناب زکریا جناب مریم کے پاس آتے ہیں تو بے موسم کے پھل جناب زکریا کو نہیں ملتے، بے موسم کے پھل جناب زکریا کو نہیں ملتے، جناب مریم کو ملتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ جناب مریم سے جناب زکریا سوال کرتے ہیں، اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ کہا اللہ نے دیے ہیں۔ جب وہ دیتا ہے نا واللہ یرزقو،
من یشاء بغیر حساب. جب اللہ رزق دیتا ہے نا پھر موسم کا حساب نہیں کرتا, پھر عمر کا حساب نہیں کرتا, پھر جنس کا حساب نہیں کرتا, کوئی حساب نہ کر کے جو رزق دے اسی کو رازق کہتے ہیں. یہی ہے نا. جو بغیر حساب کے رزق دے اسی کو تو رازق کہتے ہیں. اسی لیے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ہم کھلا رہے ہیں. یہ ہے نا, اب میں کمانے لگا ہوں, ماں باپ کو میں کھلا رہا ہوں. عجیب بات نہیں ہے, جب یہ 8 بچے تھے تو ماں باپ انہیں پال رہے تھے. اب یہ 8 بچے 2 کو سنبھال نہیں پا رہے اور تقسیم کر دیا. آج کی رات یہ ماں تمہارے پاس رہے گی, آج کی رات یہ بابا تمہارے پاس رہیں گے, اور سوچتے ہیں شاید ہم کھلا رہے ہیں, کیا پتہ انہی کے نصیب میں اللہ ہمیں کھلا رہا ہو. یہاں سے لے کر آخر تک جاندار صلوات. حضرت سلیمان شوق ہوا رزاقیت کرنے کا, کہا پروردگار میں چاہتا ہوں تیری مخلوق کو ایک وقت کی دعوت پر بلاؤں. اتنی مملکت دی ہوئی ہے تو نے مجھے, ہوا پر میری حکومت, جنوں پر میری حکومت, سارا اہتمام کر دوں گا, مجھے اعزاز دے. اللہ نے کہا رب بننا چاہتا ہے؟ کہا نہیں پروردگار, چاہتا ہوں تیری پوری مخلوق کے دسترخوان کو بچھاؤں اور انہیں کھلاؤں. خدا نے کہا کھلانا میرا کام ہے, تیرا کام نہیں ہے. کہا پروردگار تیرا نمائندہ ہوں, کھلا تو دوں. ایک مرتبہ دسترخوان کے لیے اہتمام ہوا, جن سارے لگ گئے کھانے کو تیار کرنے میں. اتنے میں ایک ویل مچھلی, جو بڑی مچھلی ہوتی ہے سمندر میں, ویل مچھلی آئی حضرت سلیمان کے پاس. سلیمان بھوک لگی ہے, چاہیے. کہا پہلے رکو, دسترخوان لگے گا, بعد میں سب کو بلایا جائے گا, بعد میں تمہیں کھانا دیا جائے گا. ایک مرتبہ منہ لٹکا کے کہا, جب خدا کے پاس تھی کسی دسترخوان کا انتظار نہیں ہوتا تھا, جب بھی بھوک لگتی تھی خدا رزق دے دیتا تھا. پروردگار یہ بندوں کے ہاتھ میں رزق کیوں رکھ دیا, یہ بندوں کے ہاتھ میں کیوں رزق دیا؟ اچھا حضرت سلیمان کے دل کو یہ بات لگی, کہا چلو کیا کھائے گی دے دو اسے, بہت بھوکی ہے, لگتا ہے اسے شوگر ہے. اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, شوگر والوں کو بھوک زیادہ لگتی ہے نا. کہا اسے دے دو. تو ایک مرتبہ جب کھانا دیا گیا تو جناب سلیمان نے جو پوری مخلوق کے لیے جس کو دعوت دی ہوئی تھی, وہ پوری مخلوق کے لیے جو بنایا تھا وہ پورا یہی کھا گیا. جب یہی کھا گئی حضرت سلیمان نے اپنی انگلیوں کو دانتوں میں چبا کر انگوش بدندان ہو کر تعجب سے پوچھا تو روزانہ کتنا کھاتی ہے؟ اس مچھلی نے کہا تم نے میرا ایک حصہ پیٹ کا بھرا ہے, اللہ تو روزانہ دونوں حصے بھر. بس یہ جملہ آنا تھا, حضرت سلیمان سجدے میں گر گئے اور جملہ کہا پروردگار تجھی کو جچتا ہے, تو رب رہے ہم بندے رہے. ربوبیت خدا کا کام ہے, بندوں کا کام نہیں. بہت سارے دوستان ایسے ہیں پورے مہینے کا حساب کرتے ہیں, مولانا حساب تو کر رہے ہیں, سمجھ میں نہیں آ رہا پورا ہو کیسے رہا ہے. اس لیے پورا ہو رہا ہے کہ رب دے رہا ہے, بندوں کے ہاتھ میں رزق نہیں ہے. یاد رکھیے گا, یہ بندوں کے ہاتھ میں رزق نہیں ہے, رزق خدا کے ہاتھ میں ہے. پروردگار رزق دیتا ہے, اور کبھی اولاد کی وجہ سے دیتا ہے. ایک صحابی آیا, آج کل ویسے بھی یہ ایشو بنا ہوا ہے دوسری شادی کا,
ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ رزق میں اضافہ نہیں ہو رہا، غریب ہوں، کہا شادی کر لو۔ پھر آیا کچھ دنوں کے بعد، کہا شادی کر لو۔ کہا کچھ دن پہلے ہی تو شادی کی تھی، کہا پھر شادی کر لو۔ پھر شادی کی، پھر مرحلہ ہوا، پھر آیا یا رسول اللہ، کہا پھر شادی کرو۔ یا رسول اللہ پہلی تو اسمبلی نہیں جا رہی، پھر شادی کرو۔ جب چوتھا مرحلہ آیا، کہا اب شادی کرو۔ یا رسول اللہ اس کے بعد شریعت بھی اجازت نہیں دے گی، کہا جاؤ شادی کرو۔ جب چوتھی شادی کی تو تین جو پہلے تھی ان کا بھی بھلا ہو گیا، رزق وافر ہو گیا۔ تو ایک مرتبہ خوش حال میں رسول خدا کے پاس آئے، یا رسول اللہ اب تو رزق وافر مقدار میں آ گیا۔ کہا اللہ کسی کی وجہ سے کسی بندے کو دیتا ہے۔ مگر ایسا نہیں ہے اس کا الٹ معنی لے لیں کہ کسی کی وجہ سے چھین بھی لیتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ پروردگار عالم کے ہاں چھیننے کا معیار نہیں ہے، دینے کا معیار ہے۔ خدا چھینتا نہیں ہے، مگر یہ کہ انسان اپنے اعمال سے اپنی چیزوں کو ضائع کر دے۔ تو جناب مریم نے کیا کہا؟ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ جب اللہ دیتا ہے نا اے زکریا، وہ حساب نہیں لگاتا۔ یہ بے موسم کے پھل پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا بے موسم کے پھل درخت تھا نہیں جو بغیر درخت کے بغیر موسم کے پھل دے۔ جناب مریم کے پاس ایک مرتبہ جناب زکریا کو خیال آیا۔ کیا خیال آیا؟ یہاں سے آیا اور فوراً محراب میں گیا، پروردگار تو مریم کو بغیر وسیلے کے بغیر موسم کے رزق دے رہا ہے، میں بوڑھا ہو گیا تو کیا ہوا، کیا تو مجھے اولاد نہیں دے سکتا؟ پہلی مرتبہ تاریخ میں نظر آ رہا ہے ایک نبی خاتون کا وسیلہ دے رہا ہے، ایک نبی خاتون کے ذریعے اللہ تک قرب حاصل کر رہا ہے۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ جو رتبہ جناب مریم کے پاس ہے وہ رتبہ ان کے پاس نہیں ہے۔ اب دوسرا جملہ سننا، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے رتبہ کسی اور کے پاس ہوتا ہے، عہدہ کسی اور کے پاس ہوتا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ عہدے والے کے پاس رتبہ زیادہ ہے، نہیں، عہدے والے سے زیادہ کوئی رتبے والا موجود ہوتا ہے۔ ایک قانون سن لیں، اللہ کا قانون یہ ہے اللہ بغیر رتبے والے کے کسی کو عہدہ نہیں دیتا، منصب نہیں دیتا۔ یہ ہمارے ہاں پاکستان میں بغیر رتبے کے عہدہ مل جاتا ہے، بغیر تعلیم کے عہدہ مل جاتا ہے، مگر اللہ کے ہاں یہ ہے جب تک رتبہ نہیں ہوگا تب تک عہدہ نہیں ملے گا۔ پہلے رتبہ، اور وہ رتبہ کون سا ہے؟ وہ رتبہ ولایت کا رتبہ ہے۔ جب تک اپنے آپ کو ولایت کے مرحلوں تک نہ لے کر آئے تب تک اسے عہدہ نہیں ملتا۔ اب قرآن سے مشہور مثال دینے لگا ہوں سورہ کہف سے۔ 3 واقعات ہیں سورہ کہف میں، مگر ایک واقعہ عجیب ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے جناب موسیٰ کو خیال آیا شاید مجھ سے برتر، مجھ سے اعلیٰ، مجھ سے اولا کوئی روئے زمین پر نہیں، کیونکہ میں کلیم اللہ بھی ہوں، میں پروردگار سے کلام بھی کرتا ہوں، میں نبی بھی ہوں، اللہ نے میرے ذریعے شریعت بھی بھیجی ہے۔ اللہ نے کہا غمان مت کر، جاؤ ہمارا ایک ولی ہے، جا کر اس کی شاگردی اختیار کرو۔ عہدہ کس کے پاس ہے؟ حضرت موسیٰ کے پاس۔ شریعت کون لے کر آیا؟ حضرت موسیٰ۔ لوگ کس کی تابعداری کر رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ کی۔ جس کی مخلوق تابعداری کرے اسے موسیٰ کہتے ہیں، جو شریعت لے کر آئے اسے موسیٰ کہتے ہیں، اور موسیٰ جس کی تابعداری کرے اسے ولی خدا کہتے ہیں۔ نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، نعرہ یعنی رتبہ کس کے پاس ہے؟ جناب خضر
کے پاس، اور 3 مقامات پر، اللہ اکبر، 3 مقامات پر امتحان لینے کے بعد کہا نبی ہوتے ہو ہوتے رہو، مگر تم میری شاگردی کے لائق نہیں ہو۔ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، آپ نہ سمجھیے گا کہ معاذ اللہ خدا نخواستہ کہ میں حضرت موسیٰ کی توہین کر رہا ہوں۔ قرآن نے کہا، جناب خضر نے جناب موسیٰ کو کہا، اے موسیٰ تو میرا شاگرد بننے کے اہل نہیں ہے۔ پتہ چلا ولایت اتنا بڑا رتبہ ہے کہ نبی کو بھی سمجھ میں نہیں آتا، نبی بھی شاگردی اختیار کرے تو 3 دفعہ امتحان دے کر بھی ولی کا شاگرد نہیں بن پاتا۔ یہاں تک بات سن لی آپ نے۔ ایک مرتبہ حضرت خضر حضرت موسیٰ جب جدا ہو رہے تھے، ایک پرندہ انہیں نظر آیا۔ ایک مرتبہ وہ پرندہ جمال کی طرف دیکھا، جنوب کی طرف دیکھا، شمال کی طرف دیکھا، غروب کی طرف دیکھا اور مشرق کی طرف دیکھا۔ اس کے بعد سمندر سے درمیان سے ایک قطرہ اٹھایا اور اس قطرے کو پھینک دیا۔ تو ایک مرتبہ فرشتے نے آ کر پوچھا، اے خضر بتا یہ کیا ہے؟ ابھی تک یہ موسیٰ کو بتا رہا تھا، اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے۔ موسیٰ نے سمجھا روئے زمین پر اب اس سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ جب جناب خضر سے یہ پوچھا گیا، خضر بتاؤ یہ کیا ہے؟ خضر نے کہا مجھے بھی نہیں معلوم۔ خضر نے کہا مجھے بھی نہیں معلوم۔ تو وہاں پر فرشتے نے کہا جیسے موسیٰ کو خیال آیا تھا مجھ سے بہتر کوئی اس روئے زمین پر نہیں ہے، اللہ نے تمہیں بھی تلنگر دیا ہے، تمہیں بھی توجہ دلائی ہے، تمہیں بھی تنبیہ کیا ہے۔ خبردار یہ مت سوچنا کہ تجھ سے برتر کوئی نہیں ہے، تم سے اعلیٰ کوئی نہیں ہے۔ یہ جو تم دیکھ رہے تھے نا، پرندہ آیا، اس نے چاروں سمتوں کی طرف اشارہ کیا، اور اشارہ کرنے کے بعد وہ چونچ کو سمندر میں لے گیا اور اس نے پانی کا قطرہ لیا اور اس نے پھینک دیا۔ یہ خضر تمہارے لیے پیغام ہے، تمہارا علم جو میرے ہیں ان کے مقابلے میں اتنا ہے جتنا سمندر کے مقابلے میں قطرہ ہوا کرتا ہے۔ پوچھا پروردگار وہ کون ہے؟ کہا وہی تو محمد و آل محمد ہے۔ دیکھیے ولایت کے لیے جنس کی شرط نہیں ہے، عہدے کے لیے جنس کی شرط ہے۔ نبوت کا عہدہ جنس کا تقاضا کرتا ہے کہ مرد ہو، مگر ولایت جنس کا تقاضا نہیں کرتی۔ اللہ نے ولایت کا دروازہ کھولا ہوا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ جس زمانے میں بھی کوئی ولی بننا چاہتا ہے، آؤ ولایت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، ہمت پیدا کرو، اپنے اندر ولایت کے مراحل کو شامل کرو۔ جناب مریم سے کیا ثابت ہوا؟ ثابت یہ ہوا کہ ایک خاتون اتنے عظیم رتبے میں جا سکتی ہے کہ 3 نبی اس کی تعظیم کر سکتے ہیں، اور یہی سے یہ ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے کہ جناب فاطمہ کا کیا مقام ہے۔ آپ نے سنا نا جناب مریم کے لیے بے موسم کے کھانے آتے تھے۔ ایک مرتبہ اہل البیت نے دعوت کی رسول خدا کی، اہل البیت کے سردار مولا کائنات گھر آئے، کہا زہرا میں نے آج آپ کے بابا کی دعوت کی ہے،
کہا اے مولا اے میرے آقا آج گھر میں کچھ ہے نہیں، دعوت کیسے کی؟ جناب فضہ نے کہا کہ آقا زادی آپ کے ہاں تو جنت سے دسترخوان آ جاتا ہے۔ دعوت ہوئی، جنت سے دسترخوان آ گیا۔ پھر دوسرے دن جناب سیدہ نے کہا میری طرف سے دعوت، دوسرے دن بھی جنت سے دسترخوان آ گیا۔ پھر تیسرے دن جناب فضہ نے کہا یا رسول اللہ میری طرف سے دعوت، اب یہ تو ہے معصوم، ان کے لیے تو جنت سے کھانا آ جاتا ہے، مگر جب جناب فضہ نے دعوت کی تو ایک مرتبہ کسی کو تعجب نہ ہوا۔ جب تیسرا دن ہوا تو کیا دیکھا؟ جنتی طعام پڑا ہوا ہے۔ جناب فاطمہ نے پوچھا اے فضہ کہاں سے آیا؟ کہا میں نے منگوایا ہے۔ تو رسول خدا نے کہا اے فاطمہ تعجب نہ کر، وہ مریم ہے، تو فخر مریم ہے، وہاں صرف مریم کے لیے آتا ہے، یہاں تیری کنیزوں کے لیے۔ گلی گلی جدھر جدھر ہوا چلی، بہترین پوری کائنات کا سپر پاور ایٹم بم نعرہ، نعرہ حیدری۔ یہ جناب فضہ کا مقام ہے کہ جب فضہ چاہے جنت سے طعام آ جاتے ہیں، اور یہ جناب فاطمہ اور یہ پورا مکالمہ ہم تک پہنچایا جا رہا ہے کہ جناب فاطمہ کی گھر کی کنیزیں ایسی ہوتی ہیں، جب چاہیں جس وقت چاہیں خدا کے ہاں سے طعام منگوا لیتے ہیں، اور جب یہ معاملہ نظر آتا ہے تو واضح سی بات نظر آتی ہے کہ جناب فاطمہ کا وہ مقام ہے جس کے سامنے انبیاء کرام تعظیم کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں۔ آج تک آپ نے یہ سنا کہ کوئی بھی نبی تب تک نبی نہیں بنا جب تک اس سے رسول کی رسالت اور علی کی ولایت کا اقرار نہ لیا گیا ہو، مگر یہ آدھی بات ہے۔ آدھی بات اور پوری بات کیسے ہوتی ہے؟ ما تکاملت النبوت حتی اقر بفضلها، کوئی بھی نبی تب تک نبی نہیں بنا جب تک محمد و علی کے ساتھ فاطمہ کی محبت کا اقرار نہ کیا۔ مسلمان کہتے ہیں کہ ہم سنت رسول پر عمل کریں، کیجئے عمل، تو ان ملا مولویوں سے پوچھیں نا، اتنے شوق سے عمل کرتے ہیں کہ مسواک اپنی جیبوں میں رکھتے ہیں۔ رکھنی چاہیے، رکھیں آپ مسواک۔ اگر سنت کا اتنا ہی خیال ہے تو گھر جائیے، اپنی بیٹی کا جب بیٹی آئے تو کھڑے ہو کر استقبال کیجئے، اور صرف استقبال نہ کیجئے، ہاتھ بھی چومیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ رسول خدا کی سنت ہے کہ جب فاطمہ آتی رسول خدا کھڑے ہو جاتے، صرف کھڑے نہ ہوتے، قام الیہا، اس کی طرف بڑھتے، صرف بڑھتے نہیں۔ حضرت ابو بکر سے روایت ہے، حضرت ابو بکر یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول خدا کے ساتھ کھڑا تھا، رسول خدا اپنی رسالت کی مسند پر بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں نے دیکھا رسول خدا میں حرکت آ گئی اور تیزی کے ساتھ اپنی دہلیز کی طرف بڑھے۔ میں پریشان ہو گیا کہ یہ رسول خدا کو کیا ہوا؟ اتنے میں کیا دیکھا کہ جناب فاطمہ آ رہی ہے۔ جیسے ہی جناب فاطمہ آئی، رسول خدا نے بی بی فاطمہ یعنی فاطمہ کے ہاتھوں کو تھاما، اور صرف ہاتھوں کو تھاما نہیں بلکہ اسے چوما، اور چومنے کے بعد انہی ہاتھوں کو سہارا دیتے ہوئے رسول خدا لے کر آئے اور جناب فاطمہ کو وہیں بٹھایا جہاں پر رسالت بیٹھی ہوئی تھی۔ اچھا یہ بات کیسے سمجھ میں آئے گی؟
دیکھیں قرآن نے کہا ہے وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، وما نہیں ینطق کلام کرتا عن الہوی ہوا سے، خواہش سے یہ نبی کلام نہیں کرتا، مگر ان هو الا وحی یوحی، جو بھی کلام کرتا ہے وہ وحی ہوتی ہے۔ اس جملے پر توجہ فرمائیں، جو بھی کلام کرتا ہے وہ وحی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے وحی آئے تو کلام کرے، ایسا نہیں ہے کہ وحی آئے تو کلام کرے، جو بھی کلام کرے وہ وحی بن جاتی ہے۔ اب نبی بولے تو وحی، چلے تو وحی، بیٹھے تو وحی، اعلان کرے تو وحی، بات کرے تو وحی، کام کرے تو وحی۔ اب یہ نبی خدا جب گئے نا بی بی فاطمہ کو لیا، سہارا دیا، اپنی مسند پہ بٹھایا، تو اب رسول خدا ایسے کھڑے ہو گئے جیسے حضرت ابو بکر رسول خدا کے لیے کھڑے تھے۔ حضرت ابو بکر رسول خدا کے لیے کھڑے تھے۔ تو ایک مرتبہ حضرت ابو بکر حیران ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، کیا کوئی باپ اپنی بیٹی کی اتنی تعظیم کرتا ہے؟ کیا کوئی باپ اپنی بیٹی کی اتنی تعظیم کرتا ہے؟ تو اس وقت رسول خدا نے کہا اے ابو بکر یہ مت سوچو ایک باپ ہے جو بیٹی کا احترام کر رہا ہے، بلکہ ھذا امر ربی، میرے رب کا مجھے حکم ہے جب فاطمہ آئے تو ایسے تعظیم کیا گیا۔ اور آپ کو معلوم ہے اگر نبی اللہ کے امر کو پورا نہیں کرے تو اس کی رسالت خطرے میں پڑتی ہے۔ اگر نبی اللہ کے امر کو پورا نہ کرے تو اس کی رسالت خطرے میں پڑتی ہے۔ مجھے دو جگہ پر رسول کی رسالت خطرے میں نظر آئی، ایک اگر ولایت علی نہ پہنچاتے تو رسالت خطرے میں تھی، دو اگر فاطمہ کی تعظیم نہ کرے تو رسالت خطرے میں نظر آتا۔ حضرت فاطمہ زہرا کا رتبہ اتنا عظیم ہے کہ عہدے والی ذوات ان کی تعظیم کرتی ہیں۔ رسول خدا اور مولا کائنات کے بعد تمام ائمہ جس کی تعظیم کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اور چونکہ ہم انٹیریئر میں سندھ میں ہر جگہ گھوم رہے ہیں، میں آپ کو بتا دوں خدا کی قسم جہاں جہاں بھی کوئی مکتب حق کو قبول کرنے والا ہے تو اس کی وجہ فاطمہ ہے۔ بہت سارے لوگ دیکھے، پوچھا گیا کہ تم ابھی چند دن پہلے ایک انٹرویو آیا ہوا ہے ایک مولوی کا، پوچھا گیا کہ بھائی تو کیوں شیعہ ہوا ہے؟ کہا میں سیدہ زہرا کی وجہ سے ہوا۔ جب میں نے دیکھا کہ فاطمہ زہرا فتح مانگنے گئی اور ان لوگوں نے نہیں دیا تو مجھے سمجھ میں آ گیا فاطمہ حق پر ہے وہ باطل پر ہے، اور مجھے فاطمہ نے مجبور کیا کہ میں شیعہ بن جاؤں۔ اور یہ یاد رکھیے گا جو بی بی فاطمہ کا ادب کرتا ہے اللہ اسے بڑی عزت دیتا ہے، اور یہی وجہ تھی اگر فاطمہ کی عزت نہ کرتے یہی تو بات تھی نا۔ کیا کہا اے ہر تیری ماں تیرے ماتم میں روئے، تو ہر نے ادب سے کیا جملہ کہا، مولا میں تو آپ کی ماں کے لیے یہ بھی نہیں کہہ سکتا۔ یہی وجہ ہے اور کو توبہ کی توفیق ملی، اور دن گزرتے گئے۔ جب 10ویں کی شب تھی، پوری رات اور بہتاب تھا۔ ایک مرتبہ اور کی بیٹی آئی اور کہا بابا آپ نے کیسا ظلم کیا ہے، کاش آپ لجام فرس حسین کو نہ تھامتے تو آج زہرا کی بیٹیاں گریہ نہ کر رہی ہوتی۔ بابا میں خیمے میں گئی، سکینہ پیاسی ہے،
سکینہ کا بھائی اصغر پیاسا ہے، اجرکم علی اللہ۔ بابا سکینہ پیاسی ہے، سکینہ کا بھائی اصغر پیاسا ہے۔ بابا خیموں سے آواز آ رہی ہے، الاتش الاتش الاتش۔ فجر کا وقت ہوا، حر نے پانی دیا، ایک مرتبہ وضو کرتا ہے، حر کے کانوں تک آواز آئی، حر میرے لال نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ پھر پانی لیا، پھر آواز آئی، اور میرے لال نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ سمجھ گیا یہ کسی اور کی آواز نہیں، یہ وہ دکھیاری ہے جو بیٹے کی وجہ سے مدینہ چھوڑ کے آ گئی ہے، یہ کوئی اور آواز نہیں، یہ فاطمہ زہرا کی آواز ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ ایک مرتبہ خیمے میں آیا، اور جب خیمے میں آیا تو غلام نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا حسین کی طرف جا رہا ہوں۔ کہا اتنی جلدی لڑنے میں؟ کہا لڑنے نہیں جا رہا، حسین کا ساتھی بننے جا رہا ہوں، مگر جرم بہت بڑا کیا ہے، نہیں معلوم یہ جرم معاف ہوگا یا نہیں۔ چل دیا ہو؟ غلام نے کہا کہاں چل دیے؟ مجھے بھی لے کر چلو، جب تک جہنم میں تھے ساتھ رکھا، اب جنت کی طرف جا رہے ہو ساتھ لے جاؤ۔ بھائی نے کہا مجھے بھی لے کر چلو، بیٹے نے کہا مجھے بھی لے کر چلو۔ اب چلا یہ قافلہ، 4 افراد، اور کا غلام، اور کا بھائی، اور کا بیٹا۔ ادھر مولا حسین جناب عباس کو بلاتے ہیں، مولا علی اکبر کو بلاتے ہیں، اور ایک مرتبہ جناب حبیب کو بلاتے ہیں۔ حبیب جس کی وجہ سے ہم نے 1 رات کی مہلت دی تھی، آج وہ ابھی آ رہا ہے۔ آپ حضرات گریہ کر رہے ہیں، جتنے افراد مریض ہیں، کل میرے بھائی کا دل کا آپریشن ہے، بائی پاس سے دعا کیجئے پروردگار جتنے بھی مریض ہیں خداوند متعال سب کو صحت عاجلہ و کلی عنایت فرما۔ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے۔ حبیب ہمارا ایک دوست آ رہا ہے، اس کا استقبال کرنا ہے، اسی کی وجہ سے تو 1 رات کی مہلت دی تھی۔ مولا استقبال کریں گے، مگر حبیب استقبال ایسے کرنا ہے، حر کا استقبال تم کرو گے، حر کے بھائی کا استقبال میرا عباس کرے گا، حر کے بیٹے کا استقبال میرا علی کرے گا۔ مولا آپ کس کا استقبال کریں گے؟ کہا میں حر کے غلام کا استقبال کروں گا، حر کے غلام کو گلے سے لگاؤں گا، پتہ تو چلے اور کریم کے پاس آیا ہے، اور کی توبہ قبول ہو گئی ہے۔ بس جیسے ہی حر آیا، ایک مرتبہ کہا مولا نادم ہوں، شرمندہ ہوں، کیا توبہ قبول ہو جائے گی؟ عجب نہیں، جب مولا حسین نے کہا ہو، اور شرمندہ نہ کرو، میری ماں تیرے انتظار میں تھی۔ اور آپ دیکھتے ہیں نا، سب کو مولا کربلا کی زیارت نصیب کرے۔ جب وہاں جاتے ہیں نا تو جناب حر کا روزہ الگ ہے۔ یہ جناب حر کا روزہ الگ کیوں ہے؟ کہا اس لیے مولا حسین نے الگ بنوایا تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے جو ہمارے در پہ نادم آتا ہے ہم اسے ایسی عزت دیتے ہیں، اس کے لیے الگ مقام بنوا دیتے ہیں، حالانکہ اور سب ساتھ میں ہیں۔ استقبال ہوا، ایک مرتبہ اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی، جناب زینب سلام اللہ تعالی علیہا تک آواز پہنچی، اونا محمد کون آیا ہے؟ اماں جس کے انتظار میں ماما تھے وہ حر آ گیا۔ ایک مرتبہ اونا محمد کو بلایا اور بلا کر کہا اونا محمد جاؤ حر کو جملہ کہو کہ اماں آپ کو سلام کہتی ہے، اور اس کے بعد کہنا کہ اماں آپ کو بلاتی ہے۔ جیسے ہی اونا محمد آئے، مامو اماں آپ کو سلام کہتی ہے، بس سلام کا سننا تھا، اور زمین کربلا پہ بیٹھ گیا، زمین کربلا کی خاک کو اٹھا کر سر میں ڈالا اور کہا اے بی بی زہرا مجھے معاف کرنا، اگر 2 محرم کو نہ روکتا آج تیری بیٹیاں بیابان میں در بدر نہ ہوتی، آج تیری بیٹیاں گریہ نہ کرتی،
ارے بے وجہ بنا۔ ایک مرتبہ اور گئے، ڈر رہے تھے، کھسکے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، کہیں زینب نے پوچھ لیا اور میرے حسین کی لجام کو کیوں تھاما تھا، ارے کیا جواب دوں گا؟ جناب زینب نے کہا اور استقبال کیا، مرحبا اور ہماری فوج میں آ گئے، اے ہر خوشی ہوئی تمہارے آنے سے، اے ہر معاف کرنا، تمہاری مہمانداری صحیح نہیں کر سکتے، مگر ایک وعدہ کرتی ہوں، اور اگر مجھے رونے کی اجازت ملی، اگر مجھے ملی، اور اپنے بھائی سے پہلے تیرے لاشے پہ گریا کروں گی، اے ہور تجھ پہ گریا کروں گی، اے ہور تیرے لیے دعائیں کیا کروں گی، آزادارو۔ اور یہ اتنے کریم ہے، جناب ہور کی آنکھوں میں شرم آیا، وہ ندامت دکھ رہی تھی، نظر آ رہی تھی۔ مولا حسین سے اجازت چاہی، مگر مولا اس سے پہلے میرا بیٹا چاہتا ہے آپ کی راہ میں قربان ہو جائے۔ کہا مرحبا۔ جناب حر کا بیٹا گیا، گھوڑے کی زین سے زمین پر آیا۔ ایک مرتبہ جب گھوڑے کی زین پر سے زمین پر آیا تو ایک مرتبہ جناب حر کے بیٹے جس کا نام علی تھا، علی ابن حر نے آواز لگائی، بابا مدد کو آئیے، آپ کا جوان زمین کربلا پہ گر گیا ہے۔ اتنے میں بوڑھے باپ نے اور نے اپنے آپ کو سنبھالا، سنبھالتے ہوئے اپنے بیٹے کے لاشے کی طرف بڑھا جو ابھی چند سانسوں کی نمک موجود تھی۔ کیا دیکھا، اس سے پہلے کہ ہر وہاں ہو، میرے مولا حسین وہاں پر موجود ہے، اور ایک جملہ کہا، اے میرے آقا، اے میرے آقا، کہاں غلام کے بیٹے کا سر، کہاں آپ کی گود؟ میرے مولا حسین نے کہا اور انصاف نہیں کیا، ارے جوان کے لاشے پر کوئی بوڑھا باپ بھی آتا ہے؟ میں کہوں گا مولا ابھی تو کہہ رہا ہے جوان کے لاشے پر بوڑھا باپ نہ آئے، مگر جب اکبر ایڑیا اللہ لعنت اللہ ہے۔